الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں قرآن مقدس کی سورت جس کا نام ماعون ہے اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ یہ سورہ مبارک مکی ہے، یعنی یہ مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر 7 آیات کریمہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے 2 قسم کے یا 2 گروہ یا 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر کس انداز میں کیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان کی کہ ان کی صفات کیا ہیں، ان کی بری صفات کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلے تو کافر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا گروہ جن کا ذکر کیا وہ ہیں منافقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب بالدین جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کافر کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کو نہیں مانتا۔ کیسے نہیں مانتا؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارا بدن ہے جب اس سے روح نکل جائے گی اور انسان مر جائے گا، اور مرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ انسان کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، جیسے صدیوں تک قبر کے اندر ہڈیاں پڑی رہیں تو کیا حال ہو جائے گا۔ قرآن مقدس میں ہے کہ من انشاہا، کہ کون اس کو پیدا کرے گا، یعنی جو یہ ہڈیاں ہیں ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، بالکل ہم چورا چورا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ کسی چیز کو دوسری مرتبہ بنانا یہ تو مشکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک ماڈل آ جائے تو اس کی نقل کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو ایجاد کرنا مشکل ہے۔ تو اسی طریقے سے جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس وجود کو پہلی مرتبہ بنایا اور اس میں اللہ کو کوئی پریشانی نہیں آئی، کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی، تو کیسے دوبارہ جب اللہ تعالیٰ، تم تو پہلی مرتبہ اللہ تمہیں بنا چکا ہے، تو پھر دوبارہ بنانے میں اللہ کو کیسے پریشانی ہوگی؟ تو یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے بس گل سڑ جائیں گے، کوئی زندہ ہونا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو صفت کافر کی بیان کی کہ نہیں، کہ یہ کیا کرتے ہیں، آخرت کے دن میں جو حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کا انکار کرتا ہے یہ کافر۔ اور پھر فذلک الذی یدع الیتیم، یہ کون ہے یہ کافر؟ کہ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ دوسری کافر کی بری صفت خود حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے بہت سارے کافروں کے بارے میں کہ ان کے پاس جب کوئی یتیم جس کا باپ بچپن کے اندر مر گیا، یعنی وہ ابھی نابالغ تھا، یتیم شریعت میں اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، تو یتیم کو دھکا دے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، کہ اس حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یتیم کے سر کے اوپر یہ دست شفقت رکھتے، اس کا تعاون کرتے، اس کی پرورش کرتے، اس کا خیال رکھتے، تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ دھکا دے دیتا ہے یہ کافر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس کی زندگی کے ساز و سامان کو مہیا کرے گا، اس کی تعلیم میں اس کی معاونت کرے گا،
قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اور مجھے ایسے آپس میں جوڑ دیں گے، ایسے آپ نے آپ کے کر کے دکھایا کہ جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے اندر کوئی دوری نہیں کہ بہت قریب ہیں یہ دونوں، اسی طریقے سے وہ شخص جو یتیم کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رکھیں گے، یعنی بہت زیادہ قریب ہوگا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بہت ساری جگہوں پر، متعدد جگہوں پر یتیم کا ذکر کیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ کیوں کہ آپ خود یتیمی کا زمانہ گزار چکے ہیں، اور جس کو یتیمی کا زمانہ جس نے پایا ہو اسی کو پتہ ہے کتنا وہ مشکل زمانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا۔ تو اس کافر کی دوسری صفت یہ ہے کہ یتیم کو دھکا دے دیتا ہے، حالانکہ اس کی پرورش کرنی چاہیے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ جو شخص ہے آخرت کا جھٹلانے والا، اس کی دوسری صفت یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي، یہی ہے يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ، اور وہ ترغیب نہیں دیتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریب کو مسکین کو کھانا کھلانے کی، کہ خود کیا کھانا کھلاتا، اتنا بخیل اور اتنا رذیل اور خسیس انسان ہے کہ خود تو کھلانا دور کی بات ہی، اگر کوئی دوسرا ہو اس کو بھی یہ کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہاں سائل کی یقیناً کچھ پیشہ ور سائل بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کا کام ہی مانگنا ہے اور بہت ان کے پاس جائیداد، لیکن بہت سے حقیقی قسم کے محتاج لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جن کے دلوں کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اگر وہ کسی کو بھی دیتا ہوا دیکھیں گے، چھوڑو جی ان کو کیا دیتے ہو، ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کی صفت ہے، مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ کافر کیا کرتا ہے کہ یتیم اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی سائل کو جھڑکنا مت۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ دینا نہیں چاہتے تو اچھے انداز سے اس کو یعنی بھیج دیں، ایسا نہ آگے سے اس کو سنانے لگ جائیں۔ تو یہ تھی تیسری صفت کافر کی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوا کہ ان کی کیا بری صفتیں ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ بڑی ہلاکت ہے، لِّلْمُصَلِّينَ ان نمازیوں کے لیے، کہ وہ کون سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، کہ نمازی تو ہیں یعنی ظاہر میں دکھ رہے ہیں نمازی، لیکن ایسے نمازی ہیں کہ ان کو اپنے نماز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو منافقین تھے، چونکہ یہ دل سے تو ان کو کوئی یقین نہیں تھا کہ نماز اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، کوئی یقین نہیں تھا انہیں، تو یہ کرتے یہ تھے کہ چونکہ انہیں یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ اگر ہم نماز سے پیچھے رہیں گے تو نماز میں پیچھے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے مشوروں میں اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ یا تو نماز میں شریک ہو جاتے تھے، جب شریک ہو گئے تو اب نماز میں ایسے ہی بس نہ کوئی ان کا دل لگ رہا ہے نماز کے اندر، نہ ہی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، بلکہ وہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ پہلی چیز غفلت کی یہ ہے کہ نماز سرے سے پڑھے ہی نہ، پتہ ہی نہیں اس کو کہ نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ ہی نہیں رہا ہے، بس کتنے سال ہو گئے نماز اس کی ضائع ہو رہی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ یا یہ کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نہ تو وقت کی پابندی کرتا ہے، مثال کے طور پر بس کبھی جب نماز کا وقت نکلنے میں 10-15 منٹ رہے تو اس وقت جا کے جلدی اس نے 2-3 سجدے کر لیے نماز کے، اور یا یہ کہ نماز پڑھ لے وقت پہ آ جائے لیکن اس کے اندر کوئی خشوع خضوع نہیں۔ اب وہ خشوع خضوع کیسے نہیں کہ جلدی سجدے کرتا ہے، نماز کا سبق صحیح سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اور دوسری صفت منافق کی الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، کہ پہلے تو کوئی عمل کرتے ہی نہیں نیک عمل، اور اگر کر لیتے ہیں تو خدا کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے،
بڑا نمازی ہے. اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا. جیسے شرک جیسا کتنا برا گناہ ہے کہ اس طریقے سے اس نے گویا کہ شرک ہی کیا ہے. تو دوسری صفت منافقی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چھوٹی چیزوں کو روک لیتے ہیں. معون، اس کے اندر یہ لفظ جو آیا اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے. معون عربی میں کہتے ہیں چھوٹی چیزیں جو برتنے کی ہوتی ہیں، مثلا جو ڈول ہے، کلہاڑی ہے، اسی طریقے سے قینچی ہے، چھری ہے، یعنی عام طور پر پڑوسی جو چیزیں ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں. یعنی اتنی یہ خسیس اور کہ اتنی بری حرکت ہے کہ جو پڑوسی کوئی چیز مانگ لیتے ہیں وہ بھی نہ دے، کہ اتنا بخیل ہے. یہ صفتیں تھیں منافقین کی، کہ ایک تو نہ یہ تو نماز کو صحیح سے پڑھتے ہیں، دوسرے اگر کبھی آ جاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور تیسرے یہ کہ پڑوس میں جو چیزیں عام طور پہ ایک دوسرے کو استعمال کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہیں وہ نہیں دیتے ہیں. اور دوسری ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، چونکہ زکوٰۃ بھی مال کا بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. یعنی کل مال کا 40واں حصہ، مثال کے طور پر 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور 1000 میں سے 25 روپے، اور 10,000 میں سے 250 روپے، یعنی کل مال کا 40واں حصہ جتنا بھی نکلے گا، کتنا تھوڑا سا مال ہے وہ بھی نہیں دیتے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں، ایک کافروں کا ذکر کیا، ان کی صفات، بری صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور دوسرے منافقین کی صفت کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ ان بری صفات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.